اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 36 اور غالباً یہ آج کا آخری درس ہوگا، مطلب اس ترم کا آخری درس ہوگا۔ دیکھتے ہیں، اگر درس مکمل نہ ہو سکا تو شاید ایک درس اس کے بعد اور ہو، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آج آخری درس ہوگا۔ جو بحوث بچی رہ گئی ہیں حکمت محکم و متشابہ کے درس کی، وہ شاید آج مکمل ہو جائیں۔ سوال یہ تھا، گزشتہ درس میں یہ بات چھڑی تھی اختتام درس پر، کہ متشابہ آیات کے قرآن میں رہنے کی حکمت کیا ہے۔ تو قرآن تو کتاب ہدایت ہے، یہاں پر متشابہ آیات کیوں رکھی گئیں؟ اس کے جواب میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے مقاصد اور اپنے فکر کو بیان کرنے کے لیے جو اس کے ضمیر میں ہے، مافی ضمیر کو پیش کرنے کے لیے الفاظ کا محتاج ہے، اور الفاظ کے ذریعے سے منتقل کرتا ہے، اور انسان اس چیز کا عادی بھی ہے کہ مافی ضمیر کو الفاظ کے ذریعے سے سنتا ہے، مخاطب کے مافی ضمیر کو مخاطب الفاظ کے ذریعے سے سنتا ہے۔ خداوند عالم نے، حکیم مطلق نے بھی جو پیغمبر بھیجے اور پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی بات منتقل کروائی ہے بشر تک، تو جو پیغمبر کے ذریعے سے حدیث قدسی کی شکل میں یا قرآن کی آیت کی شکل میں جو باتیں منتقل کی ہیں، اس کے لیے استعمال جو کیا گیا ہے جس ذریعے کو، وہ الفاظ کا ذریعہ، الفاظ کا ڈھانچہ ہے، الفاظ کا قالب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں جب الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے، تو الفاظ جو ہیں وہ نامحدود ہیں، الفاظ محدود ہیں، اور مفاہیم عظیمہ کو اپنے اندر سمیٹنے کے لیے ناکافی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی بہت سے معانی اور لامحدود اور معارف ربانی ایسے ہیں کہ جو انسان کی عام بول چال کی زبان سے جو ہے وہ ماورا ہیں، اور کمال کی طرف لے جانے کے لیے جو مفاہیم قرآن میں پیش کیے گئے ہیں، ان کی ادائیگی الفاظ کے ذریعے سے کیا جانا آسان نہیں ہے۔ وہ تمام معارف ربانی، معارف قرآنی، یہ معارف الہی الفاظ کی شکل، الفاظ میں ڈھل نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کئی بار ایسا ہوا کہ بہت سے معانی، جیسے کہ مختلف زبان میں ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے معانی اس کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اشتباہ کا امکان پایا جاتا ہے۔ مثلا لفظ شعر بولا جا رہا ہے تو یہی شعر جو ہے وہ فارسی میں شیر بولتے ہیں، یہی شیر جو ہے فارسی میں حیوان درندہ کو بھی کہتے ہیں، یہی شیر دودھ کو بھی کہتے ہیں، اور یہی شیر جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ٹوٹی جو ہوتی ہے نا، ٹاپ کو بھی بولتے ہیں، ٹوٹی کو بھی بولتے ہیں، جس سے پانی گرتا ہے، حمام میں لگتی ہے۔ تو یا عین دیکھ لیا عربی میں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، آنکھوں کو بھی کہتے ہیں، عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں، بہت سے معنی۔ تو یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ جو ہے وہ حقیقی معنی کو پہنچانے سے عاجز ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ استعارے، تشبیہ اور کنایہ اور مجاز وغیرہ سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ معانی کا نزدیک ہونا ایک دوسرے کے تشابہ کے ایجاد کا سبب بنتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن کے عالی مفاہیم جو ہیں جو انسان تک پہنچائے جا رہے ہیں، اس کے لیے راستہ پہنچانے کا الفاظ ہے، اور دوسری جانب الفاظ جو ہے وہ مادی مفاہیم کو پہنچانے کے لیے کئی بار رسا تو ہو جاتے ہیں، مگر معنوی مفاہیم کو اپنے اندر سمیٹنے کے لیے ناکافی ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید میں تشابہ کا وہ امکان پایا جاتا ہے، تشابہ کا وجود عین ممکن تھا اور تشابہ وجود میں آیا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم کی جو ہے خداوند عالم کو کمال مطلق کو خدا کے پیش کرنا ہے اور نامحدود ذات کو پیش کرنا ہے۔ اب خداوند عالم کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہے تو کیسے بیان کیا جائے، انسان کیسے سمجھے گا؟ آپ کہتے ہیں بہت بہادر انسان کو سمجھانے کے لیے کہ فلاں انسان جو ہے بہت زیادہ بہادر ہے، اس کی بہادری کو سمجھانے کے لیے آپ شیر کہہ دیتے ہیں، ارے وہ تو غضنفر ہے، وہ شیر ہے۔
تو شیر کو انسان نے دیکھا، شیر کی بہادری کو جانتا ہے تو آپ نے بہادری کی تجویز دے دی، لیکن اب اللہ کے بارے میں بشر کو سمجھانا ہے تو کیسے سمجھایا جائے، کس طریقے سے پروردگار کو سمجھے گا بشر؟ تو ایک استفادہ کیا گیا، ایک لفظ ہے، لفظ نور، اللہ نور السماوات والارض۔ اب یہ کلمہ فقط اور فقط پروردگار عالم کے متعالی حقیقت کو پہنچا سکتا ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ بہت عظیم ذات ہے، لیکن اس کی عظمت کو سمجھانے کے لیے لفظ نور سے تعبیر کیا گیا ہے جو محسوس ہے، اس سے تشبیہ دی گئی ہے، حالانکہ حقیقت پروردگار عالم کو پہنچانے کے لیے کوئی بھی ایسی چیز کافی نہیں ہے کہ جو محسوس ہو، ملموس ہو، لیکن کافی حد تک ذہنوں کو قریب کیا گیا ہے اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو اللہ کو لائٹ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ اللہ بلب ہے، اللہ لائٹ ہے، اللہ مرکری ہے۔ ایک قرینہ مخاطب کے ذہن کو مفہوم ربانی کو یا اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے ایک قرینہ پیش کیا گیا ہے، قرین کیا گیا ہے، اس کو نزدیک لے جایا گیا ہے کہ وہ کسی حد تک سمجھے کہ پروردگار عالم کی قدرت جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے زمین و آسمان کو، پروردگار عالم کا پرتو ہے، اس کا جلوہ ہے زمین و آسمان میں جو بکھرا ہوا ہے۔ یہاں تک تو ابھی جو بات ہو رہی تھی وہ تشابہ ذاتی یا تشابہ اصلی کی ہو رہی تھی۔ اب آ رہی ہے تشابہ عرضی کی۔ تو جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا، تشابہ عرضی قرآن پر تحمیل کیا گیا، تھوپا گیا ہے۔ تشابہ عرضی تھا نہیں، تشابہ عرضی ڈالا گیا ہے، تھوپا گیا ہے۔ یعنی اس طریقے کے جو آیات متشابہ ہیں یہ زبان عربی میں رائج طریقوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ شروع میں جو ہے وہ اس میں پیچیدگی نہیں تھی، اس میں نہ ہم آہنگی نہیں تھی، نہ سازگاری نہیں تھی، بات پہنچ رہی تھی، لوگ سمجھ رہے تھے، لیکن بعد میں جو اختلاف ہوا، عقیدتی مسلکی اختلاف لوگوں کے درمیان ہوا، مسلمانوں کے درمیان، اس کے نتیجے میں یہ آیتیں جو ہیں وہ تشابہ کا شکار ہو گئیں، جس کی مثال پیچھے دی جا چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک اگلا سوال، نیکسٹ کوشچن، کہ جو متشابہ آیات ہیں، ان آیات متشابہ کی تعویل کیا ممکن ہے؟ کوئی تعویل کر سکتا ہے؟ کون تعویل کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے تھوڑی تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں درس کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں، لہٰذا صرف آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں وہی جو آیت سورہ آل عمران کی پیش کی گئی ہے، اس میں محکم و متشابہ کی دو قسموں بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ یہ جو ہم نے محکم و متشابہ بیان کیا نا، اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے۔ خدا جانتا ہے کہ محکم متشابہ آیات سے مراد کیا ہے، اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، راسخون فی العلم ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ سے پائے جانے والے علم و معارف کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں ہر اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ صرف وہ جانتے ہیں جو صاحبان عقل و شعور ہیں، بس وہی سمجھ پاتے ہیں یہ چیز، ٹھیک ہے، اور اس کا بیان بھی کرتے ہیں اپنی زبان سے۔ اب اس آیت کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے تعویل متشابہات کو اپنی ذات سے مخصوص نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو اللہ بھی جانتا ہے، اور بزرگان و علماء اور دانشوران کے جو قرآن کے دقیق معانی پر غور کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ بھی جان سکتے ہیں۔ معصومین کی، البتہ ہم ایڈ کر دیں ایک چیز، معصومین اور پیغمبر اکرم کی بتائی ہوئی احادیث کے سہارے سے۔ خوب، بس پتہ چلا کہ قرآن مجید میں جو یہ حقائق ہیں متشابہ کی شکل میں، اس میں بہت سے معارف ربانی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ اس کے سلسلے میں ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا راستہ بند ہے، اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، نہیں، حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈوبیے، غوطہ لگائیے، غوطہ زنی کیجیے معارف کی دنیا میں قرآن کے، تو جو متشابہات ہیں وہ آپ کے لیے واضح ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر فرض کیا جائے کہ متشابہات جو کسی پر واضح نہیں ہوں گے، اشکار نہیں ہوں گے، تو سوال یہ پیدا ہوگا، جب قرآن کتاب ہدایت ہے تو اس میں وہ چیزیں کیوں رکھی گئیں جو ان لوگوں کے لیے فائدہ مند نہ ہو، قابل فہم نہ ہو، کہ جن کے لیے بھیجی گئی کتاب۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید
کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اب آئیے نمونئی از آیات متشابہ، 2 نمونے پیش کر رہے ہیں یہ، میں تفصیل چھوڑ کر کے صرف خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ ایک آیات ہے جب نفی جبر و نفی تحیز کے سلسلے سے، قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں کہ جو لفظی طور پہ سطحی طور پہ سمجھاتی ہیں کہ جیسے اللہ کوئی جسم رکھتا ہو کہیں جگہ ہے، جس کو اشعری نے ابو الحسن اشعری نے اور فرقہ اشاعرہ نے جو ہے وہ جسم کی طرف لے جا کر کے تعویل کیا ہے۔ مثلا الرحمن علی العرش استوی، اللہ استیلا کیے ہوئے عرش پر، یا یخافون ربہم من فوقہم، اوپر سے اللہ کے ڈر سے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ مراد مادیات ہے، یعنی اللہ بیٹھا ہے، اللہ جو ہے اوپر ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن اس کی امامیہ نے اور معتزلہ نے نفی کی ہے۔ 2 بڑے فرقے جو ہیں اشاعرہ کے علاوہ، ایک شیعہ امامیہ اور ایک معتزلہ سنی اور دوسرا بڑا فرقہ، یہ کہتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے لیے یہ اوپر اور نیچے کچھ نہیں ہے، چونکہ قرآن میں دوسری جگہ محکم آیت میں ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کو پاؤ گے۔ تو یہ کہ اللہ اوپر ہے اور اللہ نیچے، یہ سب نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے آیا، علو کو بتانے کے لیے آیا ہے۔ اس کی نفی کی گئی، نفی تحیز کی، کہ اللہ جگہ میں بیٹھتا ہے اور جسم رکھتا ہے، اور جب جسم رکھتا ہے تو اوپر اور نیچے اور دائیں بائیں جہاد کے میں مقید ہو جائے گا، ان تمام چیزوں کی نفی کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ آیات ہیں جو جبر کو سمجھاتی ہیں، جیسے پچھلی صفحے پہ ذکر ہوا 1-2 صفحہ پہلے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ تم نے نہیں پھینکا کنکڑی، ہم نے پھینکی ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس سے جبر کے نظریے کو لیا ہے کہ جو کچھ کرتا اللہ کرتا ہے، یہ جبریہ جو فرقہ ہے، مجبرہ جبریہ، ٹھیک ہے، ابو حنیفہ وغیرہ کے ماننے والے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ کرتا اللہ کرتا، ہم نہیں کرتے، بندہ مجبور ہے، نظریہ جبر، اس کی یہ نظریہ جو اس سے لیا گیا، جبکہ یہ آیت متشابہ بنا دی گئی ہے ان لوگوں کی وجہ طرف سے، ورنہ یہاں پر جبر نہیں پیش کرنا مقصود ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ تمہاری قدرت جو ہے وہ ناتوان ہے، تم جو کچھ اپنے اختیار سے بھی کرتے ہو، افعال اختیاری جو تمہارے ہیں نا، اس میں بھی دخل اللہ کے اختیار کا اس طریقے سے ہے کہ جو میں نے مثال دی تھی، تم کنکڑی پھینکتے ہو مگر تمہاری کنکڑی کو لے کے جاتی ہے ہوا، تو یہ ہوا جو چل رہی ہے، جو کنکڑی اس کونے سے اس کونے میں گئی لے کر پھینکے ہوئے پتھر کو، یہ ہوا نہ ہوتی وہیں پہ رک جاتی کنکڑی، تو اس میں نظام ہمارا ہے، تو تمہارے اختیاری افعال میں بھی ہمارا اختیار کار فرما ہے، ورنہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تو تمہاری قدرت بالکل ناچیز ہے ہماری وسیع قدرت کے مقابلے میں، یہ بات بتانا مقصود ہے، نہ یہ کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا اور انسان کے جبر کو پیش کرنا مقصود ہے۔ آج ہمارا یہ درس مکمل ہوا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، اور ایک روایت کے اعتبار سے 15 شوال شہادت گزر چکی ہے، جس تاریخ میں ہم نے یہ درس ریکارڈ کیا ہے، دوسری روایت کے اعتبار سے 25 شوال ان شہادت کی تاریخ آنے والی ہے، دونوں تاریخوں کے درمیان یہ درس مکمل ہوا ہے، اور چھٹے امام کے اس جملے پہ میں درس کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ جو نظریہ جبر و نظریہ تفویض کو باطل کرتے امام فرماتے ہیں لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین، نظریہ جبر صحیح ہے اشاعرہ کا نظریہ، نہ نظریہ تفویض صحیح ہے معتزلہ کا نظریہ، بلکہ جبر اور تفویض کے درمیان کا ایک راستہ ہے، وہ ہے الامر بین الامرین، یہی بہترین صورت ہے۔ بہرحال اس کو پیش کرنے کا اس اس کو پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا صرف امام کا جملہ بیان کرتے گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ توفیق دی کہ جامعۃ الفاطمہ دہلی کے لیے علوم قرآن کے درس کا آغاز جو اس ترم کے ابتدا میں ہوا تھا، وہ آج 36ویں درس میں مکمل ہو رہا ہے، اور بحول و قوہ الہی ہم کامیابی کی منزلوں کو چھو رہے ہیں، اس سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ اگر ہماری طرف سے درس کے بیان کرنے میں کوئی کوتاہی رہی ہو، کچھ جلدی ہوئی ہو، کچھ سستی ہوئی ہو، تو دونوں کے لیے آپ سے معذرت چاہتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ مطالب کو کما حق ہو آپ تک منتقل کرنے میں ہمیں کامیابی ملی ہوگی۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔